اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جس کا کہ نام ہے پروگرام سلسلہ تکلم کا، اس میں ہم اپنے ملک کی ان اہم شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے، بنیادی طور پر ماہر تعلیم ہے، ممتاز افسانہ نگار، ماہر ریاضیات، جناب سعید نقوی۔ سعید بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سعید بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام سلسلہ تکلم میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر بہت کٹھن مراحل میں گزری، آپ نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا، پھر آپ نے افسانوں کا مجموعہ بھی تحریر کیا۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے سعید بھائی، آپ کی زندگی کے آغاز کے تعلق سے۔ سر، بنیادی طور پر میرا تعلق وادی مہران کے خوبصورت شہر ٹنڈو محمد خان سے رہا۔ ٹنڈو محمد خان میں اتفاق سے ان افراد کا قیام پاکستان کے بعد سے ہوا جن کا ادب سے غیر معمولی تعلق تھا۔ یوں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ٹنڈو محمد خان میں ادبی تقاریب کا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی ان ادبی تقاریب میں وہاں کے مقامی ٹالپور خاندان جیسے میر غلام علی خان ٹالپور، علی نواز خان ٹالپور نے بھی ان تقاریب کے انعقاد میں غیر معمولی تعاون کا مظاہرہ کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ٹنڈو محمد خان جیسے چھوٹے شہر میں جوش ملیہ وادی، جون ایلیا، حمایت علی شاعر، انہوں نے اپنے آغاز ہی میں اور کچھ عرصے بعد اس شہر کو یہ ایک اور مدد حاصل ہوئی جب یوسف جمال اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے تعاون ہو۔ وہاں جب ان کی تعیناتی ہوئی تو اس کے بعد قیصر صاحب ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ یعنی آپ نے ادبی محافل یقیناً دیکھی ہوگی، یا کراچی میں بھی آج تک اب بھی ادبی محافل منعقد ہو رہی ہیں اور ان کا غیر معمولی معیار ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ٹنڈو محمد خان کی ایک ایسی تقریب کہ جو کرکٹ کے ایک وسیع و عریض گراؤنڈ میں منعقد ہوئی، اس میں کون شخص تھا جو اس تقریب میں یعنی اس مشاعرے میں شریک نہ ہوا، اور بمشکل 0.1% کے علاوہ تمام افراد اس بات کے حامل تھے کہ وہ شعر کو سمجھ کر اس کی داد دے رہے تھے۔ اچھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سخن میں سہل نہیں، جان نکال کر رکھنا، اور یہ زندگی ہے ہماری سنبھال کر رکھنا۔ تو عبید اللہ علیم بھی اس میں شریک ہوئے، اور واقعی لوگوں نے ان پڑھے جانے والے اشعار پر برجستہ داد دے کر یہ ثابت کیا کہ شہر کے رہنے والے ادب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میں بھی اس چھوٹے سے شہر کا رہنے والا تھا۔ ادب کے حوالے سے قیصر صاحب میرا نہ کوئی قامت ہے، نہ میں اپنے آپ کو منوا سکا۔ مجھے فوراً اس بات کا ادراک ہوا کہ میں اس میدان میں بہت زیادہ، اگرچہ مجھے یامین اختر جیسے آدمی کی رفاقت حاصل تھی، اور آگے چل کر مثال رضوی، اور پھر میرا ایک نوجوان شاعر جو میرا شاگرد بھی تھا، اقبال پیردادا، یہ بھی اسی شہر سے متعلق ہیں۔ ان سے میرا تعلق بھی رہا، لیکن یہ کہ میں کوئی ایسا شعر تخلیق نہیں کر سکا کہ میں اس حوالے سے اپنی حیثیت منوا سکوں۔ تو یوں میں نے اپنا رشتہ افسانوں سے استوار کیا۔ یقیناً آپ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے ٹنڈو محمد خان، جیسے میں نے کہا، ابتدائی تعلیم میں ٹنڈو محمد خان جیسے چھوٹے سے گاؤں سے متعلق تھا جہاں سائنس اور میتھمیٹکس یا ریاضی کے اساتذہ میسر نہیں تھے، لیکن ہمیں جو بنیادی طور پر اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم کے علاوہ جو گھر والوں نے تعلیم دی وہ یہ تھی کہ ہر قیمت پر یہ جو ملک ہم نے حاصل کیا ہے، اس ملک میں ہم ایسے فرد ہوں کہ جو علم کا چراغ روشن رکھیں اپنی ذاتی مسائل سے، اپنی ذاتی کوشش سے۔ یوں میں نے آغاز ہی میں اس بات کو اپنی گرہ سے باندھا
اور میں اس چھوٹے سے گاؤں وادی مہران کے اس چھوٹے سے گاؤں کا پہلا میتھمیٹکس کا ایم ایس سی ہوں. اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ادبی تقاریب، اور پھر یہ 90 تک میں وہیں میری تعیناتی رہی. میں اسی کالج سے متعلق رہا اور میں نے جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، علم کو، یہ میرا خاص سبجیکٹ ہے ریاضی، اس کو منتقل کرنے کے لیے شب و روز میں محنت کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ جس طرح سے ہر اچھی کی جانے والی کوشش کا نتیجہ معبود برحق یقیناً عطا کرتا ہے، اسی طرح سے جو میں نے انٹیریئر سندھ میں کوشش کی، آج بھی انٹیریئر سندھ کے وہ لوگ، اگرچہ یہ ذرا سا ایک پولیٹیکل پہلو ضرور ہے، لیکن میں آپ کی اجازت سے اسے بیان کرنا چاہوں گا کہ صرف یہی نہیں، میں ٹنڈو محمد خان سے جب کراچی منتقل ہوا تو وہاں کے مقامی افراد میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بنیادی طور پر ایک استاد ہیں اور استاد کی ہم قدر کرتے ہیں، لہذا یوں ہم ٹنڈو محمد خان سے حیدرآباد تک اور حیدرآباد سے کراچی تک ہم لوگ آپ کو ہر قیمت پر پہنچائیں گے، تاکہ راستے میں کوئی شرپسند آپ کو یہ سمجھ کر کہ شاید آپ کوئی اور زبان بولنے والے ہیں نقصان نہ پہنچا دیں. اچھا، تو یہ بھی ان کا ایک مثبت رویہ کسی بھی شخص کی جانے والی ایفرٹ کے نتیجے کی شکل میں یہ مجھے ملا، اور میں اس کا برملا اعتراف کر رہا ہوں. سید نقوی صاحب، آپ نے افسانے تخلیق کیے، افسانوں کا مجموعہ لائے، تو آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ کو افسانے تحریر کرنا چاہیے؟ جب میں شعر کی دنیا میں اپنی کوئی حیثیت منوازن سے قاصر رہا تو لکھنے کی صلاحیت معبود برحق نے یقیناً عطا کی ہوگی، اس کا مجھے ادراک ہوا. مثال رضوی جو وہاں کے ایتھنٹک شاعر تھے اور افسانہ بھی لکھتے تھے، میں خود بھی احمد ندیم قاسمی اور سعادت حسن منٹو کے افسانوں کو غیر معمولی طور پر پسند کرتا تھا، تو میں نے لکھنا شروع کیا. اس کے بعد مثال رضوی کی رہنمائی اور دیگر اچھے افسانہ لکھنے والوں کی رہنمائی سے بالآخر میں اس قابل ہوا کہ میں نے افسانے لکھے، اور ان افسانوں پر شاہدہ حسن، زاہدہ حنا، حسن اکبر کمال، سرور جاوید اور اچھے افسانہ لکھنے والوں نے مجھ جیسے نووارد کو اپنی قیمتی آراء سے نوازا. میں زندگی بھر ان کا ممنون مشکور رہوں گا. اور اب یہ افسانے کی کتاب، جس کا 5واں ایڈیشن میں کہہ رہا ہوں، لیکن واقعتاً 7 ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، اور یہ آخری ایڈیشن اس کی 10 کتابیں صرف رہ گئی ہیں. تو کبھی کبھی مجھے خود بھی تعجب ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا یہ تخلیقات، یہ کیا ہیں. تو مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ جو تحریر ہے. تو ایک تو نقطہ یہ ہے کہ شاید یہ تحریر، اس میں استعمال ہونے والی جو لفظیات ہے وہ انتہائی سہل ہے، جو ایک عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے. ناظرین کرام، وہ افسانوں کی کتاب جس کا کہ ذکر کر رہے ہیں سید نقوی صاحب، میں اس کا سرورق آپ کو دکھا دوں. یہ وہ کتاب ہے جو سہل انداز میں پڑھی جا سکتی ہے. 7 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں. اس پر گفتگو فرما رہے ہیں سید نقوی صاحب. سید نقوی صاحب، آپ کا بنیادی شعبہ جو ہے وہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں آپ ماہر ریاضیات کہلاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور استادوں کا جو تعلق ہے، کیا انہی محبتوں، انہی صداقتوں سے قائم ہے جیسا ہونا چاہیے تھا یا جیسا ہوا کرتا تھا؟ جی ہے. وہ احترام آج بھی میسر ہے استادوں کو؟ دیکھیے، میں پھر اپنی اس بات کو جو میں نے آغاز میں عرض کی کہ ہر مناسب اور مثبت رد عمل کا، مناسب اور مثبت رد عمل ہر قیمت پر ہمیں ملتا ہے. اگر بنیادی طور پر ایک استاد جو معاشرے کا ایک اہم فرد ہے، وہ تاجرانہ سوچ کا حامل ہو جائے تو اسے رد عمل کے طور پر تاجرانہ سلوک ہی طلبہ سے اور طلبہ کے عزیز و اقارب سے ملے گا.
اور اگر ایک استاد واقعی ایک استاد ہے اور اپنی ذمہ داری جو اسے تفویض کی گئی ہے ادارے نے اسے احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے تو اسے رد عمل بھی یقیناً مثبت ملے گا اور ملتا ہے. اسے میں تسلیم کروں گا کہ اب وہ احترام جو اساتذہ کا روایتی احترام ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب اساتذہ کا وہ احترام نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اب قابل احترام اساتذہ بھی کہیں کہیں نظر آئیں گے آپ کو. تو بنیادی غلطی اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ یہ کہ تعلیم کے شعبے میں ان افراد نے کہ جو مڈل کلاس کا طبقہ ہمارے شہر ہمارے اس ملک میں ڈیولپ ہوا، وہ ملازمت کے متلاشی تھے اور انہیں جب کہیں ملازمت نہیں ملی تو انہیں شعبہ تدریس کو قدر آسان شعبہ سمجھ کر اسے جوائن کیا. تو میں بڑے دکھے دل سے کہوں گا کہ ایسے بے شمار افراد کو ملازمت بھی مل گئی اور وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنے لگے، لیکن کما حقہ جو پیغمبرانہ پیشہ اسے قرار دیا گیا تھا وہ جو نبی برحق باعث ایجاد علم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ تھے اس کی تعبیر بے شمار اساتذہ نہیں بن سکے. تو یوں رد عمل بھی ایسا ہی ہے. ناظرین کرام، سعید نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب سے تعلیم کا شعبہ پیسے کے سبب سے استعمال کیا گیا اور اس کا رجحان بڑھا کہ تعلیم سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے، تو استاد اور شاگرد کے درمیان جو ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر ریاضیات، ممتاز افسانہ نگار، ماہر تعلیم سعید نقوی. سعید نقوی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، آپ یقیناً ان کی گفتگو سے استفادہ کیجئے گا. سعید نقوی صاحب، آپ نے بتایا کہ وہ رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ بہت سے پرائیویٹ کالجز وغیرہ ہیں جہاں پڑھایا جاتا ہے اور استاد جو ہیں وہ گھروں پر ٹیوشن دیتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہونے پر پرچے دینے بھی خود ہی چلے جاتے ہیں. آپ کے علم میں کچھ ایسے ہے؟ ہاں، یقیناً یہ افسوسناک صورتحال ہمارے شہر میں کہ جسے تعلیم کا شہر قرار دیا جانا چاہیے تھا اور تھا بھی، جسے روشنیوں کا شہر ڈکلیئر کیا گیا تھا اور واقعی ایسا تھا بھی. اور وہ روشنیوں کا شہر اسی لیے تھا کہ یہاں تعلیم کی شمعیں گھر گھر روشن تھیں. یہ یوں نہیں کہ کوئی ہزاروں بلب روشن کر دیے گئے تھے اس لیے اسے روشنیوں کا شہر قرار دیا گیا تھا، لیکن ہر غریب اور امیر آدمی کے گھر میں یہ علم کا چراغ روشن تھا. اور یہ علم کا چراغ واقعی اب گل ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کا سبب ہم ہیں. یہ ہمارے ادارے ہیں، ادارے کے ذمہ دار افراد ہیں اور ادارے کے ذمہ دار افراد. میں اپنی عمر طبعی پوری کر چکا ہوں. اس وقت میری عمر 71 سال ہے اور اگر میں 71 سال کا نہ ہوتا اور ایک میں جوان آدمی ہوتا اور مجھے بہت کچھ دیکھنے کی خواہش بھی ہوتی، تب بھی یہ حق بات میں ضرور کہتا کہ تمام تر بربادی اس کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب سیاسی بھی ہے کہ بے شمار سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے ان اداروں میں طلبہ تنظیمیں قائم کرتی ہیں، پھر ان طلبہ تنظیموں کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں اور یوں طلبہ کی خاصی بڑی تعداد اس سمت میں نکل کھڑی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی منزل میرے خیال میں نہیں ہوتی. آپ نے سیاست کے تعلق سے گفتگو فرمائی سعید صاحب، تو سعید بھائی یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے شہر، آپ کے ملک کے سیاسی حالات آپ کے لکھنے پڑھنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنے افسانے کی کتاب یہ بک تو جاتی ہے بہت جلدی سے، لیکن جب میں کسی کو پیش کرتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حالات کیا ہیں، شہر کے حالات کیا ہیں. میں کہتا ہوں میں کوئی غیر معمولی سیاستدان نہیں ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا لکھنے والا ہوں اور جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں میں اسے پیش کر دیتا ہوں. میری کتاب پڑھیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ میں کس انداز میں سوچتا ہوں اور لوگوں کو کس انداز میں سوچنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ ہر شخص میری طرح، ہر شخص، آپ بھی قیصر وجدی
اور تمام لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے حالات، بطور خاص ہمارے شہر کے حالات، ویسے سارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر شخص یعنی جنونی طور پر اس کوشش میں، شعوری یا لاشعوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ اقتدار پر قابض ہو جائے، خواہ اس کے لیے اسے جمہوری طریقے استعمال کرنے پڑے یا غیر جمہوری طریقے۔ جی جی، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے حالات آپ کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں؟ یقیناً، اور وہ جو لکھنے پڑھنے والے ہیں وہ ان حالات سے متاثر ہو کر لکھ دیتے ہیں۔ میں کھل کے رو نہ سکا تو یہ غزل کہہ دی، بچھڑ کے تم نے مگر مجھ سے کیا کیا ہوگا۔ ارے بھئی ہم نے تو لکھ دیا، ہم تو ایک طرف ہو گئے، لیکن جو عذاب جھیل رہی ہے عام پبلک، عام آدمی بیچارہ، وہ یقیناً عذاب جھیل رہا ہے۔ اور آپ سے ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ جی جی ضرور۔ کہ میرے شہر کے لوگ گواہ ہیں ہر ایک عہد سیاہ میں، وہ چراغ راہ وفا ہوں میں، جو جلا تو جل کے بجھا نہیں۔ تو اگر میں روشن ہوں تو میری ایک روشنی اس اتنی بڑی تاریکی کو کیسے منور کر سکے گی؟ میں بڑے دکھے دل سے سب کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے میدان میں ہر شخص اپنی اپنی کوششیں یقیناً کر رہے ہیں، میں ان سے واقف ہوں اور کچھ کوششوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ میری کوششوں سے لوگ واقف ہیں اور کچھ لوگ واقف نہیں بھی ہیں، لیکن بہرحال میں جتنا کچھ کر رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ مجھے ان حالات میں مجھے کرنا چاہیے۔ اور اگرچہ موقع نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ مثلا یہ چینل ہے میٹرو چینل، میں میٹرو چینل دیکھتا ہوں اور یہ بے شمار چینل ہیں، لیکن یہ کہ ادبی خدمات جو اس میٹرو چینل کی ہیں، مجھے اور دیگر چینل میں یہ ایکٹیویٹیز یعنی یا تو سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو انتہائی کم۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں میٹرو چینل پر اس وقت کوئی انٹرویو دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ سارا شہر اس کا گواہ ہے کہ ادبی تقاریب اور ایک نیا اسٹائل اور نیا ایک سسٹم قیصر وجدی نے دیا، جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ سینئر شعراء کو، ایک بہت بڑی ادبی تقریب تھی، سینئر شعراء کو پہلے پڑھوایا تاکہ بہت بڑی تعداد انہیں سن سکے۔ تو یہ تبدیلی، یہ انقلاب جو ہے ان تقاریب کی جان ہے۔ سر آپ نے ایک مشاعرے کا ذکر کیا، اس مشاعرے کا کہ جس میں امجد اسلام امجد، پیرزادہ قاسم صاحب اور تمام سینئر شعراء موجود تھے، تو وہ میری ایک کاوش تھی، وہ یہ میں چاہتا تھا کہ وہ شعراء کرام اور سامعین جو سینکڑوں سامعین آئے ہوئے ہیں سننے شعراء کو، تو ہمارے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ جونیئر شعراء سے مشاعرے کا آغاز کیا جاتا ہے اور وہ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان شعراء کو سننے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، تو ان کی باری آنے تک جو ہے وہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ تو میری کوشش یہ تھی کہ اس روایت سے ہمیں کیا لینا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سینئر جو اسٹیج پر موجود ہیں کم از کم وہ تو اپنا کلام تسلی سے سنا سکیں، وگرنہ اختتام پر یہ کہنا اختصار سے کام لیجئے۔ تو وہ میری ایک کاوش تھی اور اس میں مشاعرے کا آغاز ہم نے غالباً پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ شہدائے کربلا کے چہلم کی سیکیورٹی کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، چڑیا گھر میں نئے جانور لائے جائیں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی ارشد بوہرا کہتے ہیں چڑیا گھر کے ترقیاتی کاموں کے لیے 50 کروڑ کی سمری منظور ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ سے امجد اسلام امجد یا ڈاکٹر پیرزادہ قاسم یا ان سے آغاز کیا تھا، اور اس پر مجھے جو خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور انہوں نے پسند کیا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا عمل ہے
بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سینئر جو جتنا سینئر ہے اس سے مشاعرے کا آغاز کیا جانا چاہیے. تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بہت پہلے منعقد کیا گیا مشاعرہ جو ہے وہ یاد دلایا. سعید بھائی یہ بتائیے کہ جو آپ کا چونکہ بنیادی تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے ہے، تو اب وہ تعلیمی اداروں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے ادبی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً، اب وہ دکھائی نہیں دیتا. جی قیصر صاحب، یہ ہمارا مشاعرہ یہ تاریخ کی امانت ہے. چند حروف سے بن کر یہ جو اصطلاح سامنے آ رہی ہے مشاعرہ، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ترتیب اور تہذیب کے لیے، نشست و برخاست کے لیے، کسے پہلے پڑھنا ہے کسے بعد میں پڑھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس طرح فوری طور پر شعر سن کر رد عمل ظاہر کرنا ہے. جی ہاں. تو یہ ایک ریڈیس، ایک دائرہ جس میں 100 افراد سن رہے ہیں اور بے شمار تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو تعلیمی اداروں سے جب ان تقاریب کو ختم کیا گیا تو تہذیب اور تمدن کا جو ایک سلسلہ تھا جو ان مشاعروں کے ذریعے یہ ہمارے بچے سیکھتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہوا. ہم اب بھی دہلی کالج میں ہم نے تسلسل کے ساتھ مشاعروں کا آغاز کیا، اور دہلی کالج میں جو پہلا مشاعرہ دہلی کالج، دہلی گورنمنٹ کالج، پہلے دہلی گورنمنٹ کالج، اس کے بعد اب دہلی پرائیویٹ کالج. تو لیکن دہلی کالج کی بات کر رہے ہیں کس علاقے میں واقع ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. جی دہلی پرائیویٹ کالج کریم آباد پر واقع. کریم آباد کا یہاں جو پہلا مشاعرہ منعقد ہوا تھا 2000 میں، اس میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ پیرزادہ قاسم اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں ہمیں ایک اور اعزاز یہ حاصل ہوا تھا کہ آپ نے بھی اس میں اپنا کلام سنایا تھا. تو مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں، اور پھر میں یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ مشاعرہ صرف مشاعرہ نہیں ہے. مشاعرہ ہماری تاریخ کی امانت ہے، اور ایک ترتیب کا، تہذیب کا، ایک تمدن کا ایک ذریعہ ہے. بے شک ایک مکمل. جی سر. اچھا، میں آپ کی گفتگو میں مخول ہوا، میں قطعاً ایک فوکس یہ مشاعرے پر نہیں کر رہا تھا، یعنی کتاب کی رونمائی ہے یا دیگر ادبی وہ ہیں کوئی لیکچرز وغیرہ کے سلسلے ہیں، یا کوئی یہ مل بیٹھنے کا بہانہ وہ ختم ہو گیا کالجز سے نا. آپ نے اسے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہلی کالج اس میں فعال ہے، سالانہ اور ماہانہ تقریبات کا انعقاد رہتا ہے وقتاً. لیکن دیگر جگہوں پر، دیگر کالجز میں، گورنمنٹ کے کالج میں، پرائیویٹ کالج میں اس چیز کو ہم کس طرح سے فعال کر سکتے ہیں، کس طرح سے اسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں 2 ریلیونٹ جملے کہوں گا کہ ویسٹرن کلچر، ہماری مغربی تہذیب جو ہے، جو یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے. اس ویسٹرن کلچر میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسے حاصل کرنے کے لیے پھر جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، خواہ وہ ذرائع جائز ہوں یا ناجائز ہوں. اور یوں ہم اپنی تمام تر ذمہ داریاں، ادارے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہو، تعلیمی ادارے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہو، ہم ادبی تقاریب تعلیمی اداروں میں یا اور بے شمار موضوعات پر جو پہلے سمپوزیم وغیرہ منعقد ہوتے تھے اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں اس کلچر کو فالو کرنا ہے، اور کلچر کو فالو کرنے کے لیے ہمیں ادارے کو چھوڑ دینا ہے. ہمیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے خاطر خواہ دولت کی ضرورت ہے. اور یوں ہم نے وہاں 2 پیریڈ کسی ایک ادارے میں لیے، 2 پیریڈ کسی اور ادارے میں لیے، اور جو کوچنگ سینٹر، جو مہنگا کوچنگ سینٹر جو ہم نے جوائن کر رکھا ہے، وہاں گئے، ہم نے وہاں خدمات انجام دی اور خاصی بڑی رقم ہمیں حاصل ہو گئی. اس حد تک ہم یعنی مخلص ہیں. ناظرین کرام، سعید نقوی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. آپ یقیناً ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر سعید نقوی، ماہر ریاضیات، ممتاز افسانہ نگار.
خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. سعید صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماہر ریاضیات ہیں. یہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے اور آپ اس کے ماہر ہیں, تو آپ اس سبجیکٹ کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ میں سندھ یونیورسٹی جامشورو کا طالب علم تھا, ایک ایسا طالب علم جو ٹنڈو محمد خان سے آؤٹ بیک کرتا تھا, مگر یہ کہ وہاں کے ہیڈ این ٹالپور صاحب جانتے تھے تو وہ دروازہ کھولتے تھے, وہ کہتے بابا وے اچھی وے, مجھے وہ اندر کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتے تھے. تو ایک تھیورم, ایک پروفیسر سخاوت سوری صاحب تھیورم کرا رہے تھے, تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ سخاوت صاحب یہ تھیورم غلط ہے. تو ناراض ہو گئے وہ, انہوں نے کہا کہ یہ تھیورم غلط نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ غلط نہیں پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ تھیورم غلط ہے. اب میں انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میں بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکا, لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ڈپارٹمنٹ میں لے گئے. وہاں 8 جید پروفیسر میتھمیٹکس کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سر یہ تھیورم ہی غلط ہے. وہ تھیورم کا نام ہے جورڈن ہولڈر تھیورم. اچھا جی. تو انہوں نے سب دیکھا. پہلی دفعہ یہ 1900 میں کتاب آئی تھی کینتھ ایچ ملر کی, انہوں نے اس کی اسٹڈی کی, انہوں نے لکھا انہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تھیورم غلط ہے. مجھے سندھ یونیورسٹی جامشورو نے ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کیا ہوا دیا اور اس تھیورم کو اس بک سے نکال دیا گیا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ یہ کہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ایک بڑا خشک ٹاپک ہے انٹیگریشن. کیسر صاحب انٹیگریشن میں ہمارے سلیبس میں 350 سوال ہیں, لیکن اس پروردگار کا کرم اور احسان ہے کہ مجھے 1500 کوشچن کے سولوشن حفظ ہیں. اچھا. میں 45 سیکنڈ 50 سیکنڈ سے زیادہ کسی 2.5 یا 3 پیج پر پھیلے ہوئے سوال کے سولوشن میں نہیں لیتا. اس کے لیے میں نے روز اول سے محنت کی ہے. ناظرین کرام, آپ سماعت کر رہے تھے پروفیسر سعید نقوی کو. سعید نقوی صاحب نے خوبصورت گفتگو کی. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.